بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 6 کے سوشل اسٹڈی میں ٹاپک دا ارتھ پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ زمین کہتے ہیں کہ دا ارتھ اور ہوم لینڈ از اے ڈائنامک پلینٹ، یعنی یہ جو ہماری زمین ہے یہ ایک متحرک اور سرگرم عمل سیارہ ہے۔ اٹ از کانسٹنٹلی انڈر گوئنگ چینجز ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، یعنی اس میں اندرونی اور بیرونی سطح پہ مستقل طور پہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے۔ تو زمین کے اوپر جو کچھ موجود ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر حالات کا پتہ لگانا ایک مشکل کام ہے۔ یہ جو آتش فشاں پہاڑوں سے لاوا نکلتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر پگھلا ہوا گرم مادہ موجود ہے، لیکن یہ کہاں سے آتا ہے اور کیا واقعی اندر صرف یہی مادہ بھرا ہوا ہے؟ یہ ایسے حالات ہیں اور ایسے سوالات ہیں جس کا جواب ابھی تک حل طلب ہے۔ تو for ascertaining the position of the interior of the earth, let us discuss the internal structure of the earth۔ یعنی مثال کے طور پر ایسے سوالات کے جوابات تلاشنے کے لیے چلو اس کے اندرونی ساخت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ The first one is the lithosphere. You should know about the lithosphere, that what is lithosphere۔ تو ڈیفینیشن جو آپ کے بک میں ہے تو کہتے ہیں کہ the lithosphere is the outer portion of the earth that consists of the crust and the upper part of mantle۔ یعنی lithosphere زمین کا اوپری سطح جس میں کرسٹ کا کچھ حصہ اور جو درمیانی تہ ہے مینٹل اس کا اوپری سطح جو ہے وہ شامل ہے۔ It is made of solid, semi-solid and liquid land۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سخت، نیم سخت اور مائع شکل کی جو مٹی ہے اس سے بنا ہے۔ لیتو جو ہے یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چٹان۔ کہتے ہیں کہ the lithosphere consists of rocks, minerals and ocean floors۔ یعنی سمندری تہوں، معدنیات اور چٹانوں پر یہ ایک مشتمل تہ ہے۔ It is about 0 to 100 کلومیٹر تک یہ اس کی جو موٹائی ہے وہ 0 سے لے کر 100 کلومیٹر تک ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹ از ناٹ یونیفارم، یہ ایک جیسا نہیں ہے، کہیں پہ یہ اس کی تھکنیس زیادہ ہے اور کہیں پہ کم ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ ان وچ دا فرسٹ ون از کرسٹ۔ اٹ از دا آؤٹر موسٹ سالڈ لیئر آف دا ارتھ۔ زمین کی سب سے جو اوپری سطح ہے جس پر ہم چلتے ہیں اس کو کرسٹ کہتے ہیں۔ اٹ کورز دا ارتھ لائک این ایگ شیل، اور انہوں نے انڈے کے چھلکے کی طرح جو ہے یہ اس نے دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ The crust of the continents is mainly composed of rock called granite۔ یعنی مطلب جو بریاعظموں پہ مشتمل ہے، کرسٹ کا جو حصہ بریاعظموں میں ہے تو وہ گرینائٹ اور چٹانوں سے مل کر بنا ہے۔ The crust of the ocean mainly composed of rock called basalt۔ اور یہ جو سمندر کی تہ میں جو کرسٹ کا حصہ ہے تو وہ بنا ہے بسالٹ سے۔ تو بسالٹ جو ہے وہ کالے رنگ کی آتش فشانی چٹانیں ہیں، یعنی پتھر ہیں، تو اس سے مل کر بنا ہے۔ اس کے بعد مینٹل ہے جو کہ درمیانی تہ ہے، تو کہتے ہیں کہ the layer below the crust is called the mantle۔ یعنی جو کرسٹ کے نیچے ہے اس کو مینٹل کہتے ہیں۔ the upper mantle is mostly composed of molten rock called magma۔ جو یعنی مطلب مینٹل کا اوپری حصہ ہے تو وہ پگھلے ہوئے چٹانوں اور لاوے سے مل کر بنا ہے۔ the lower mantle is made of solid rocks۔ اور یہ جو اس کا نچلی جو اس کی سطح ہے، جو نچلی تہ ہے تو وہ سخت چٹانوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے بعد ہے کور۔ the core is the central zone of the earth۔ یعنی زمین کا وسطی جو علاقہ ہے۔ the outer layer of the core is made up of liquid iron and nickel۔ تو اس کا جو بیرونی حصہ ہے کور کا تو وہ یعنی مطلب پگھلے ہوئے لوہے اور نکل سے بنا ہے۔ the inner core is like a huge metal ball۔ اور یہ جو اس کا اندرونی حصہ ہے تو ایک داتی یعنی مطلب ایک بال کی مانند ہے، ایک بال جیسی ہے۔ اٹ از موسٹلی میڈ اپ آف سالڈ آئرن۔ اور یہ سخت لوہے سے مل کر بنا ہے۔ تو ابھی اس کے ساخت کے متعلق بھی جو ہے ہمیں آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے، تو لیٹ اس ڈسکس۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر کی جو تہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ بالکل یہ یہاں پہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے کرسٹ جس کو لکھا ہوا ہے کرسٹ۔ اس کے بعد جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اورنج کلر کا تو یہ ہے مینٹل،
اور اس کے بعد جو آپ کو بالکل ریڈ کلر دکھائی دے رہا ہے تو اس کو لکھا ہوا ہے انر کور، لیکن اس سے آگے یہ جو یلو کلر ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم آؤٹر کور کہتے ہیں۔ تو ابھی اس کو کرسٹ، مینٹل، انر کور اور آؤٹر کور کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا۔ اب اس کو اپنے ڈائیگرام کی مدد سے جو ہے وہ تفصیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کرسٹ کہتے ہیں کہ آؤٹر موسٹ لیئر آف دا ارتھ، اٹ از آلسو دا سرفیس آف دا ارتھ، یعنی مطلب یہ جو کرسٹ ہے یہ زمین کا اوپری حصہ ہے، اور یہ ہماری زمین کا سطح زمین بھی کہلاتا ہے جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں۔ دس comprises the continents and ocean basins and therefore it has been classified into continental crust and oceanic crust، یعنی مطلب یہ کہ یہ براعظم اور سمندروں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے اس کو دو یعنی مطلب حصوں میں یا مطلب دو گروپوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کو ایک کو کنٹیننٹل کرسٹ اور دوسرے کو اوشنک کرسٹ کہتے ہیں، یعنی جو براعظموں پر مشتمل ہے وہ حصہ اور دوسرا جو سمندروں کے نیچے ہے وہ حصہ۔ تو کہتے ہیں کہ کنٹیننٹل کرسٹ ایوریج سم 25 مائلز 40 کلومیٹر تک، یعنی جو براعظموں کا یعنی مطلب اس کا حصہ ہے جو جس پر براعظم ہے تو اس کی تھکنس جو ہے اس کی موٹائی 40 کلومیٹر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ although it can be thinner or thicker in some areas، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ہے، تو یہ اس سے کم اور بیش بھی ہو سکتا ہے، یعنی مطلب کہیں جگہ پہ یہ کم بھی ہو سکتا ہے اور کہیں جگہ پہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوشنک کرسٹ از دا یوزولی اونلی اباؤٹ 5 مائلز 8 کلومیٹر تک، اور جو سمندر کے نیچے یعنی باٹم سے آپ کرسٹ کے حصے سے یعنی مطلب شروع کریں گے اور نیچے جائیں گے تو اس کی تھکنس، اس کی موٹائی جو ہے وہ صرف 8 کلومیٹر تک ہے۔ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ کر آپ نیچے مینٹل میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا کرسٹ۔ اس کے بعد ہے دی مینٹل، تو کہتے ہیں کہ مینٹل از دا لارجسٹ لیئر آف دا ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بڑا یعنی مطلب جو طویل تہ ہے وہ مینٹل ہے۔ دا مڈل مینٹل از کمپوزڈ آف ویری ہارڈ ڈینس راک دیٹ فلو لائک اسپالٹ انڈر اے ہیوی ویٹ، دا مومنٹ آف دا مڈل مینٹل۔ کہتے ہیں آپ کو کہ مینٹل جو ہے یہ بہت گرم اور یعنی مطلب بہت زیادہ بھاری چٹانوں سے مل کر بنا ہے، اس میں گاڑھا پن بھی بہت زیادہ موجود ہے، یعنی بظاہر یہ تو لیکوڈ ہے لیکن اس میں خصوصیات جو ہے وہ سالڈ جیسی پائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کی موومنٹ جو ہے وہ صحیح یعنی بالکل ویسکس ہے، بہت جو ہے اس کی موومنٹ جو ہے وہ یعنی مطلب آپ کو اس میں خصوصیات جو ہے وہ سالڈ جیسے نظر آئیں گے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک سالڈ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسٹینوسفیئر یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے یعنی مطلب یہ جو زمین کے سطح کے اوپر جو پلیٹس ہیں تو وہ حرکت کرتے ہیں، تو اسٹینوسفیئر اصل میں وہ ریزن ہے، وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کرسٹ کے جو پلیٹس ہیں، زمین پلیٹس پر مبنی ہے، اس میں طبق ہے یعنی اس میں طبقات ہے، اور وہ طبقاتی حرکت جو ہے وہ اسٹینوسفیئر کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ کور کہتے ہیں کہ ارتھ کور از اباؤٹ 4400 مائلز، یعنی 7100 کلومیٹر جو ہے یہ کور ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے بھی رہا ہے، یہ جو بالکل یہاں پہ یہ جو ریڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے انر کور، اور یہ جو اس کے اوپر یلوئش ہے کلر ہے تو یہ ہمارے پاس ہے آؤٹر کور، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آؤٹر کور جو ہے کہتے ہیں کہ ہارڈ اینڈ لیکوڈ لیئر کمپرائزنگ مینلی آف نکل اینڈ آئرن لیکوڈ، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ گرم اور پگھلے ہوئے یعنی مطلب لوہے سے اور نکل سے بنا ہوا ہے، یعنی مطلب یہاں پہ آپ آؤٹر کور یہ جو یعنی مطلب یہاں پہ اورنج کلر کا آپ دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آؤٹر کور کہتے ہیں۔ انر کور جو ہے کہتے ہیں کہ the inner core of the earth has temperatures and pressure so great that the metals are squeezed together and are not able to move about like a liquid but are forced to vibrate in place like a solid۔ کہتے ہیں کہ جو اندرونی کور ہے تو اس میں درجہ حرارت اور دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں دانت جو ہے ایک دوسرے میں یعنی مطلب یعنی دب جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر دنس جاتے ہیں سختی سے اور مسل جاتے ہیں، تو وہ موومنٹ جو ہے اس کی آسانی سے نہیں ہو سکتی اور وہ لیکوڈ کی طرح جو ہے وہ موومنٹ نہیں کر سکتے، اور سختی جو ہے اس میں پائی جاتی ہے، یعنی مطلب اس میں سالڈ خصوصیات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آپ نے زمین کے بارے میں پڑھا اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ زمین کے اوپر سب کچھ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اندر ہے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ پھر ہم نے
اس مشکل کو سلجھانے کے لیے زمین کے اندرونی ساخت کا یعنی مطلب جو انٹرنل سٹرکچر آف دا ارتھ ہے اس کا بریف جو ہے ہم نے ڈیٹیل پڑھا کہ اس میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی 3 بڑی تہیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس تھا کرسٹ، پھر تھا ہمارے پاس مینٹل، اور پھر تیسرا ہمارے پاس تھا کور، جس میں انر بھی تھا اور آؤٹر بھی تھا. اس کا ہم نے باری باری جو ہے وہ مشاہدہ بھی کیا، اسٹڈی کیا ہم نے اس کو، اور ہم نے وہ پڑھا کہ یعنی مطلب کرسٹ جو ہے وہ حصہ ہے جس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ مینٹل جو ہے یہ پگھلے ہوئے چٹانوں اور لاوے سے بنا ہوا ہے، اور یہ ایک گاڑے سیال مادے کی شکل میں موجود ہے. اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کور کے بارے میں پڑھا کہ وہ نرم چٹانوں سے بھی بنا ہے، اور اس کا جو بالکل انٹرنل یعنی جو وسطی علاقہ ہے جس کو انر کور کہتے ہیں تو وہ سخت لوہے سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ڈائیگرام کے لحاظ سے اس کا یعنی مطلب جو مشاہدہ کیا اور اسٹڈی ہم نے اس کی کیری آؤٹ کی، یعنی مطلب ہم نے جو اس کو اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ زمین کی اسٹرکچر جو ہے وہ اندرونی یعنی مطلب 3 بڑی بڑی تہوں پہ جو ہے وہ مطلب مبنی ہے. تو آج آپ نے لیکچر میں میرا خیال ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہوم اسائنمنٹ آپ کا جو ہے وہ ہے رائٹ اینڈ میمورائز دا لیئر آف دا ارتھ کرسٹ مینٹل اینڈ کور، یعنی مطلب آپ نے رائٹ کرنا ہے اور میمورائز کرنا ہے زمین کے تہوں کے بارے میں، جس میں کرسٹ ہے، مینٹل ہے اور کور ہے، جس میں انر کور بھی ہے اور آؤٹر کور بھی ہے. پھر ایک مرتبہ سن لیجئے کہ آپ نے زمین کے تہوں کے بارے میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، جس میں کرسٹ بھی ہے، مینٹل بھی ہے، کور بھی ہے. کور میں انر بھی ہے اور آؤٹر بھی ہے. یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام.